بسم اللہ الرحمن الرحیم الفوز الکبیر کا الباب الاول فی بیان العلوم الخمسۃ التی یدل علیہ القرآن العظیم النصا۔ الفصل الاول فی علم الجدل ہے، سبق نمبر 12 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق میں ہم مشرکین مکہ کے آخرت کے انکار کے بارے میں پڑھیں گے۔ مختصر سا سبق ہے، عبارت دیکھ لیں۔ وقد بین الانبیاء السالفون الحشر والنشر ولكن لم يكن ذلك البیان بشرح وبسط مثل ما تضمنه القرآن العظیم ولذلك كان جمہور المشرکین قلیل الاطلاع علیہ وكانوا یستبعدون وقوعه۔ ترجمہ دیکھ لیں۔ اور تحقیق گزشتہ انبیاء نے بیان کیا تھا حشر کو، نشر کو، لیکن یہ والا بیان اتنی تشریح اور تفصیل کے ساتھ نہیں تھا، مثال کے طور پہ جیسا یہ قرآن عظیم تفصیل اور تشریح پر مشتمل ہے۔ اسی وجہ سے مشرکین کی اکثریت اس پر بہت کم واقفیت پائی تھی اور اس کو واقع ہونے کو وہ بعید از قیاس سمجھا کرتے تھے۔ عبارت ہو چکی ہے، ترجمہ ہو چکا ہے۔ اب اس میں ایک دو لفظ ہیں، اس کو ذرا سمجھ لیں۔ سالف اس کا مطلب ہے گزشتہ، جو گزر چکے ہیں، اور اسی طریقے سے بست اس کا مطلب بھی ہوتا ہے تفصیل کے ساتھ کسی چیز کو بیان کرنا، اور یستبعدون استبعاد اس کا مطلب ہوتا ہے بعید از قیاس، یعنی کوئی ایسی چیز جو عقل سے بہت دور ہو، عقل اس کو تسلیم نہ کرتی ہو۔ بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں، اب چلتے ہیں اس کی تشریح کی طرف۔ جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے حشر، نشر اور قیامت کے احوال بیان کیے تھے، لیکن یہ جو احوال بیان کیے گئے تھے یہ اتنی تفصیل اور اتنی تشریح کے ساتھ بیان نہیں کیے گئے تھے جتنی تفصیل اور شرح اور بسط کے ساتھ قرآن مجید کے اندر ذکر ہیں۔ اس لیے اکثر مشرکین مکہ حشر اور نشر اور قیامت کے احوال سے بہت کم واقف تھے، اور اسی عدم واقفیت کی وجہ سے وہ طرح طرح کے شکوک و شبہات کے اندر مبتلا تھے۔ وہ دوبارہ زندہ ہونے کو ناممکن سمجھا کرتے تھے، محال سمجھا کرتے تھے۔ چنانچہ اگر آپ قرآن مجید میں غور کریں گے تو آپ کو ان کے شبہات یہ مذکور مل جائیں گے۔ کبھی وہ یہ شبہ کرتے تھے کہ ہڈیوں کے بسیدہ ہونے کے بعد ان کو دوبارہ کیسے زندہ کرے، کیسے زندہ ہوں گی، ان کو کون زندہ کرے گا، جیسے قرآن مجید میں آتا ہے من یحیی العظام وہی رمیم۔ اور کبھی اس طریقے سے سوال کرتے تھے کہ جب ہم مر کر مٹی میں مل جائیں گے اور فقط ہڈیوں کا ڈھانچہ رہ جائیں گے تو ہمیں دوبارہ کیسے زندہ کیا جائے گا، جیسے کہ قرآن مجید کے اندر بھی ذکر ہے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما انا لمبعوثون۔ اور کبھی وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہمارے لیے یہی دنیاوی زندگی ہی سب کچھ ہے اور ہمیں دوبارہ زندہ کر کے نہیں اٹھایا جائے گا، جیسا کہ آتا ہے نا ان ہی الا حیاتنا الدنیا وما نحن بمبعوثین، یعنی مشرکین مکہ کہتے تھے کہ یہ ہمارے لیے بس دنیاوی زندگی ہی ہے، ہمیں مرنے کے بعد دوبارہ زندہ نہیں کیا جائے گا۔ تو بہرحال ان کے جو ایک برے عقائد اور باطل عقائد تھے ان میں سے ایک بڑا عقیدہ یہ تھا کہ وہ آخرت کا اور مرنے کے بعد والی زندگی کا انکار کیا کرتے تھے۔ تو یہ بتا رہے ہیں کہ جو انبیاء پہلے گزر چکے ہیں انہوں نے حشر کو، یعنی میدان محشر کے اندر سب لوگوں کا جمع ہونا، اس کو ذکر کیا تھا۔ نشر کو، مرنے کے بعد دوبارہ اٹھنا، زندہ ہونا، اس کو نشر کہا جاتا ہے، اس کو ذکر کیا تھا۔ لیکن یہ جو بیان تھا یہ اتنی تشریح اور اتنی تفصیل کے ساتھ نہیں تھا جتنی تشریح اور تفصیل کے ساتھ اس قرآن عظیم، اس قرآن مجید کے اندر اس آخرت کو، حشر نشر کو بیان کیا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جو مشرکین مکہ کی جو اکثریت تھی وہ ان مسائل پر بہت کم واقفیت رکھتی تھی کہ مرنے کے بعد دوبارہ زندہ کیا جائے گا، حشر ہوگا، نشر ہوگا، ان کو یہ والی باتیں معلوم نہیں تھی، اور وہ اس کے واقع ہونے کو بہت بعید سمجھتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ یہ والی بات تو عقل کے اندر آتی ہی نہیں ہے۔